آج لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا زندگی میں لاکھ پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں لیکن دوست تیرا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ باپ بیٹے کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ وعدہ کیے رہتے ہیں، لیکن اس وعدے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کبھی دوسری سائیڈ سے دولت آ جاتی ہے، قدموں میں بچھتی ہوئی دولت جب انسان دیکھتا ہے تو عزیز کے ساتھ اپنے کیا ہوا وعدہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن آؤ آج ایک ایسے وعدہ نبھانے کی انوکھی داستان اور ایک البیلی کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد سے منقول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہارون رشید اور جعفر بن یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں جب حج کے لیے نکلے تو میں بھی ساتھ میں تھا، اور جب ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہا و تعظیمہ میں پہنچے تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے لیے کام کر سکتے ہو کہ میرے لیے کوئی ایسی لونڈی ایسی خادمہ تلاش کرو جو حسن و جمال میں بے نظیر ہو، جس کی آواز بڑی دلکش اور حسن و جمال کی مالک ہو، اور وہ جو ساتھ ساتھ میں بڑی باادب مؤدب ہونی چاہیے۔ کہا میں کوشش کرتا ہوں، کہیں تلاش کروں کہ تمہیں ایسی لونڈی ایسی خادمہ مل جائے۔ تو کہتے ہیں یہ جعفر بن یحییٰ برمکی کے کہنے پر میں لونڈی کی تلاش میں نکلا تو مجھے پتہ لگا کہ فلاں شخص کے پاس ایسی صفات کی حاملہ لونڈی مل سکتی ہے۔ تو میں لونڈی کی تلاش میں اس مطلوبہ شخص کے پاس پہنچا جس کا مجھ کو بتایا گیا تھا کہ اس شخص کے پاس ایسی خادمہ ایسی نوکرانی مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں مطلوبہ شخص کے پاس پہنچا، اپنے آنے کا مقصد میں نے ظاہر کیا تو اس نے مجھ کو ایک خادمہ اپنی ایک لونڈی دکھائی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسی صفات کی حاملہ خادمہ لونڈی جعفر بن یحییٰ کو چاہیے تھی وہ تمام صفات اس کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ حسن و جمال کی ملکہ، رنگ و روپ والی، اور جب اس نے نغمہ گنگنایا تو بڑی دلکش اور سریلی آواز تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ تمام صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو جعفر بن یحییٰ کو مطلوب تھیں تو میں نے اس کے مالک سے کہا کہ آپ اس خادمہ کو فروخت کر سکتے ہیں؟ کہا بیچ تو سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے میں ایک دام مانگوں گا اور اس کے بعد اس سے ایک پیسہ بھی کم نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیں آپ اس کی قیمت کیا لیں گے؟ تو اس نے کہا 40,000 دینار میں اس کی قیمت لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 40,000 دینار میں درہم میں یہ لونڈی یہ خادمہ ہماری، آپ تھوڑا انتظار کریں، میں رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا، میں نے کہا سودا ہو چکا ہے، جیسی خادمہ جیسی لونڈی آپ کو چاہیے تھی ویسی مل گئی ہے، آپ اپنے نوکروں کو حکم دیں رقم اٹھا کر کے میرے ساتھ چلیں۔ کہا ہم 40,000 درہم لے کر کے اس کے نوکر میرے ساتھ چلے، پیچھے پیچھے جو ہے تو اکیلے جعفر بن یحییٰ بھی وہاں آن پہنچا، اور اس نے آ کر کے جب اس خادمہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور کہنے لگا واقعی تم نے ہمارے لیے بہت اچھا انتخاب کیا ہے۔ اس کو حسن و جمال جو تھا وہ آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ جب اس نے نغمہ گنگنایا تو جعفر بن یحییٰ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہا تم نے ہمارے لیے واقعی شاندار انتخاب کیا ہے، ہم تمہارے اس انتخاب سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہمارے لیے اتنی شاندار حسن و جمال والی دلکش اور سریلی آواز رنگ و روپ والی خادمہ کا انتخاب کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے جا کر کے اس کی خادمہ کے مالک سے کہا کہ لو 40,000 درہم ہم نے اس کا وزن کیے ہوئے ہیں پورے ہیں، چاہو تو آپ دوبارہ اس کا وزن کر لو۔ مالک نے کہا مجھ کو آپ کے اوپر بھروسہ ہے، دوبارہ وزن کرنے تولنے کی کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری یہ خرید و فروخت کی باتیں اس کی خادمہ نے سن لی، لونڈی نے، تو آ کر کے اپنے بادشاہ سے اپنے سردار سے کہنے لگی میرے سردار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ کو بیچنا چاہتے ہیں؟
کیا آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں کبھی بھی تجھ کو بیچ کر کے تیری رقم نہیں کھاؤں گا؟ قسم رب کعبہ کی، لونڈی نے کہا اگر آپ میری جگہ ہوتے اور میں آپ کی جگہ ہوتی تو پوری دنیا کی دولت کے بدلے بھی آپ کو فروخت نہ کرتی، ایسا وعدہ کرنے کی بات۔ خادمہ لونڈی کی یہ درد مندانہ گفتگو سن کر بادشاہ کے مالک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا لوگوں سب کے سب گواہ ہو جاؤ، اور میں آج اپنی اس لونڈی اس خادمہ کو رب کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا جو گھر ہے یہ اس کا مہر قرار پائے گا۔ اور اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ وعدہ یاد آیا، دولت قدموں میں تھی لیکن سب ہیچ نظر آئی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ وعدہ وفا کرنے والے۔ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا چلو واپس، ہم چلنے لگے۔ میں نے کہا نوکروں سے یہ رقم اٹھاؤ جو لے کر کے آئے تھے۔ تو جعفر بن یحییٰ نے کہا اس میں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں جائے گا، اور سردار اور لونڈی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تمہیں تمہارا نکاح مبارک ہو، یہ 40,000 درہم میری طرف سے تمہارے لیے ہبہ ہے، اپنی اور اپنی نئی بیوی کے اخراجات میں آپ اس کو فروخت کریں، ہم اس میں سے ایک روپیہ بھی واپس نہیں لے کر کے جائیں۔ یہ دیکھو کس کو حسن و جمال والی خادمہ چاہیے تھی، لیکن جب اس نے اس خادمہ کا پیار اور وعدہ وفا کرنے والی بات جب دونوں کے درمیان میں دیکھی تو جعفر بن یحییٰ 40,000 درہم چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، اور مالک تو کہتا تھا آج میری خوشحال زندگی گزر رہی ہے، لیکن نہ معلوم آنے والا وقت کیسا ہوگا، میں تو کسی کے ہاتھ بھی سامنے نہیں پھیلا سکتا ہوں، اس لیے میں تجھ کو بیچ کر کے اپنے آنے والے وقت کا انتظام کر رہا ہوں۔ لیکن لونڈی نے جب وعدہ یاد دلایا تو تمام ارادے یکسر بدل گئے اور اس نے اپنے وعدے کی وفا کی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ وعدہ کرنے والے۔ آج تو بھائی بھائی وعدے کو بھول جاتے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ جو وعدہ کیے رہتا جب دولت قدموں میں بچھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔ استاد شاگرد کا وعدہ یاد نہیں رہتا، بات بات پر وعدہ خلافی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو لیکن سنت مصطفیٰ کو ادا کرنا ہے اور وعدے کو وفا کرنا ہے۔ ایسی انوکھی مثال وعدہ وفا کرنے کی آپ نے سن لی تو آپ اس سے کچھ سبق اور عبرت حاصل کریں۔